محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سمجھ میں آیا ہے؟ مجھے آواز اتنی بھاری لگ رہی ہے اس مائک کی، پتہ نہیں چل رہا آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے اور کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ایک بج چکا ہے، لیکن ابھی آپ کی بیداری بتا رہی ہے جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے بہت سارے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں اور علماء اہل سنت کی مبارک جماعت ممبر شریف پر ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا جتنی دیر بھی آپ سنیں گے، کوئی بات ہاں تو اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں کر لیجیے۔ مائک یہیں سے مل جائے گا آپ کو۔ اچھا چلیے ادھر کرو۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ جتنی دیر بھی سنیں محبت کے ساتھ سنیں، محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں ذرا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی گئے تھے وہ بھی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اتنی دیر گفتگو ہوگی جتنی دیر آپ سنیں گے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جلسہ 4 بجے مکمل کیا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ ابھی آدھا گھنٹے میں ہی ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور میں بتا دوں کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ بس اتنی دیر انشاءاللہ جتنی دیر آپ سنیں گے۔ اور ممبر شریف پر جو علماء بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے خالی یہ دعا کرتے رہیں۔ اگر ان کی دعائیں ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ محفل سیدھی مصطفیٰ کے مدینے پہنچ جائے گی۔ جو منہ میں پان لے کے بیٹھا ہو وہ پان ختم کر دے، جس کے منہ میں مسالہ ہے مسالہ تھوک دے، ٹھیک ہے؟ جو پڑیا کھا رہا ہے وہ ختم کرے، جو تمباکو لے کے بیٹھا ہے وہ ختم کرے۔ منہ ایسا بنا لے کہ بات اچھی لگے تو آدمی سبحان اللہ کہہ سکے۔ کہہ سکتے ہیں نا سبحان اللہ؟ مگر دیکھ بھال کہ کہیں سبحان اللہ کہنے میں ایک کے اوپر ایک کم منہ کا تھوک نہ چلا جائے۔ یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے، ایسے منہ میں بنا ہوا سمجھ رہے نا؟ منہ صاف کرے اور بولے سبحان اللہ۔ ابھی سارے نہیں بولے، پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے۔ لنگر ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ آیا نا لنگر؟ سارے لوگوں نے کھایا؟ تو بھائی اگر اپنے گھر بھی کھا کے آئے شکر ہے اللہ کا، ہم تب بھی لنگر کھا کے آئے۔ ہاں، اور اگر یہاں نہ ملا ہو اور امید میں آئے ہو تو میرا مشورہ ہے گھر سے جب آیا کرو تو اتنا کھا کے آیا کرو جو سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے۔ طاقت ہے اتنی تو بول دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارسلت الی الخلق کافہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل و خار شہزادہ گل مقتدہ امداد کن،
غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا رین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم بھی ذرا دمز شیخ احمد رضا قطب عالم بھی ذرا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں۔ سارے لوگ جتنی حضور سے محبت کرتے ہیں کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑے بآواز بلند اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد ناظم الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولانا شمشان صاحب ہیں جب اقام سے لے چلیے باقی تو جلسہ کرانے والے لوگ موجود ہیں سارے ہیں اللہ سلامت رکھے۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی پودا بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوا بنا دیتا، وہ چاہتا تو مرغا بنا دیتا، لیکن کرم ہے اس کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اور انسان بنا کر کے کرم والا ایک کرم یہ کیا کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس احسان کے بدلے میں پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تب بھی اس کے احسان کے بدلے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جس امت میں پیدا ہونے کی حسرتیں نبیوں نے کی ہیں، جس میں پیدا ہونے کی تمنا نبیوں نے کی ہے۔ خدا نے اپنے فضل سے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، حضور کی امت میں پیدا کیا اور کرم کے ایسے دریا بہائے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا۔ مجھے اور آپ کو اس نے سنی بریلوی بنایا۔ احسان مانے اعلیٰ حضرت کا آج جو ہمارے گھروں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں یہ بریلی کے احمد رضا کا احسان ہے۔ سبحان اللہ، آج جو 12ویں پہ گلیاں سج رہی ہے یہ بریلی کے احمد رضا کا احسان ہے۔ انہی نے ہمیں بتایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا، تو شکر ہے اس کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا۔ میں گزارش کروں گا راکین کمیٹی ممبران جلسہ سے اور ممبر پر بیٹھے ہوئے تمام ہی اپنے ساتھیوں سے کہ خدایا اگر عوام الناس کی کمیٹی جلسہ کرائے تو اپنے جلسے کی ذمہ داری علماء کو سونپیں۔ خطبہ شعراء کو بلانے کی ذمہ داری آپ اپنے مسجد کے امام کے حوالے کریں، بستی کے بڑے عالم کے حوالے کریں، بزرگ عالم کے حوالے کریں، اس لیے کہ اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں عقیدہ کیسا ہے۔ آپ نے لہجہ دیکھا بلا لیا، آپ نے انداز دیکھا بلا لیا، اشتہار چھپتا ہے تو پتہ چلتا ہے اسی پر نمک حرام بیٹھا ہے، اسی پر نمک حلال بیٹھا ہے۔ اور یاد رکھیے ممبر پہ نمک حلال اسی پہ جائے گا جس پہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا یہ عقیدہ ہوگا کہ انہیں جانا، انہیں مارنا، نہ کھانا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ عزت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مل جائے۔ بہت کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری قوم خالی موبائل میں سنتی ہے اور فون لگا دیا،
ایک جگہ جلسے میں گیا نا تو میں نے دیکھا پاجامہ بڑا اونچا، کرتا ضرورت سے زیادہ نیچا ہے، مکتوب یہاں تک مڑ کے بیٹھا۔ ہم تو وہ ہیں نا جو لفافے سے خط سمجھ لیتے ہیں کہ خط میں کیا لکھا ہو۔ ہم نے کہا جناب کہاں سے فارغ ہو؟ اس نے کہا دیوبند سے۔ میں نے یہاں کیسے آئے؟ میں نے دعوت دی ہے، میں نے کمیٹی والوں کو بلایا، بھائی انہیں آپ نے بلایا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا بتائیے کون ہے؟ کہنے لگے اچھی نظم کرتے ہیں اس لیے بلا لیا تھا۔ میں نے کہا یہ دیوبندی ہے؟ تو بولے ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے تو نیٹ پہ سن کے بلا لیا تھا۔ یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہاں وہ کئی جلسے اشتہار شائع ہونے کے بعد میں نے کینسل کی، تاریخ لیتے تو جھوٹ بول کے کہ آپ یہاں پہ کوئی دوسرا ہی نہیں۔ جب اشتہار چھپتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں اور بھی ہے، اور ایسے بھی ہیں جن سے کوئی سمجھوتا، سارے بولے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بال بال پہچان امام احمد رضا کا، اور جو امام احمد رضا کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے۔ ایک ساتھ کہنے لگے کینسل کر رہے ادھر جلسے میں تو نہیں آنا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ضلع سے ہمارے بچے پلتے؟ ہمارے بچے تمہارے علاقے سے نہیں، ہمارے بچے امام احمد رضا کی ٹھوکروں سے پیدا کرتے ہیں۔ دھمکی دینے پہ لگے تو بھائی اگر علماء بلایا کریں تو دیکھ بھال کے میں سلام کرتا ہوں آپ کے انتخاب کو، آپ نے ایک ایک بندہ چن چن کے بلایا ہے۔ ہاں علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، اللہ اکبر، ایسے خطیب کو آپ نے بلایا، اللہ سلامت رکھے۔ یہ نعت خواہ ایسے ایسے اگر نعت پڑھتے تو دل بھی جھومتا ہے، روح بھی جھومتی ہے۔ اور ممبر شریف پہ علماء کے چہرے دیکھو ماشاءاللہ، جتنے چہرے ہیں سارے برکت والے چہرے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں نیچے بھی جتنے چہرے ہیں سارے حضور سے محبت والے چہرے ہیں۔ میں بتاؤں فیروز بھائی، میرا اپنا بھی مزاج ہے، شکر ہے اللہ کا، حضرت لوگ شاعروں سے کہتے ہیں فلاں نعت سنا دینا، جو جلسے میں گئے تھے شاید میں پہلا متردد ہوں جس سے لوگ کہتے ہیں فلاں تقریر سنا، جس سے تقریر کی فرمائش ہو، مگر یہ مقبولیت میری نہیں، مجھ میں کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں، میرے بھی 4 ہاتھ پیر ہیں، 2 آنکھیں، ایک ہی سر ہے، یہ جو بھی مقبولیت ہے میری نہیں، حضور کے ذکر کی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یار یہ لوگ تجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں، مقرر اور بھی ہیں مگر تجھ سے لوگ عشق کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک دن پڑھ رہا تھا، محدث ذیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حضور کا ذکر کرتا ہے نا دنیا اس سے عشق کرنے لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا میں نے جب سے ممبر کو پکڑا ہے میں نے حضور کے سوا کسی کی بات نہیں کی۔ ایک صاحب کہنے لگے سنی ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہنے لگے فلاں کے خلاف بولتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تعجب ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کی تعریف سے فرصت ہی نہیں ملتی جو میں دوسروں کی برائی کیا۔ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں۔ میرا احمد رضا کوئی اتنی چھوٹی ذات تھوڑی ہے، ایک دن بول دیا ختم۔ جب تک انسانیت رہے گی اور جب تک سنیت رہے گی یہ دنیا کہتی رہے گی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ اللہ سلامت رکھے۔ میں نے یہ بات کل بھی کہی تھی، آج کہہ رہا ہوں، میں جس وقت پڑھتا تھا بریلی شریف میں تو ایک برادری ہوتی ہے، نام نہیں بتاؤں گا، انہیں چڑھ رہتی ہے تھوڑی اعلیٰ حضرت سے۔ وہ کہنے لگے جناب عجیب مسئلہ ہے، چھٹی غریب نواز کی ہوتی ہے، بھیڑ بریلی میں لگنے لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے یہ بہاری بنگالی جب وہاں جاتے ہیں تو بریلی میں کیوں رکتے ہیں؟ میں نے کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بہار بنگال کی زمین جوتنے والے کو پتا ہے یہاں کیوں رکا جاتا ہے، تیرے جیسے ملا کو نہیں پتا یہاں کیوں رکا جاتا ہے۔ اس نے کہا بڑا کڑوا بولتے ہو۔ میں نے شکر عشق اعلیٰ حضرت، لوگ اعلیٰ حضرت کو بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب تھے اس لیے کڑوا بولتے تھے۔ میں نے کہا گدھے، وہ اس لیے کڑوا نہیں بولتے تھے، اس لیے سخت نہیں تھے کہ خان صاحب تھے، وہ اس لیے سخت تھے کہ حضور کے عاشق تھے، اس لیے سخت تھے
کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا، بہار بنگال کا مسلمان جانتا ہے کہ دین دیا ہے غریب نواز نے، دین بچایا ہے احمد رضا خان نے۔ ہم اجمیر بعد میں جائیں گے، احمد رضا کو پہلے سلام کریں گے۔ ہاں تو یہ ہمارا مقدر ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو سنی بنایا ہے۔ اب اجازت ہو تو ولادت کی طرف چلیں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ شہنشاہ بھائی نے، شاہجہاں بھائی نے کہا تھا جی اسی رنگ میں تقریر کرنی ہے جس رنگ میں آپ کو سنتے ہیں۔ کہ میں نے کہا یار کوئی بھی مولوی کھیت میں کھڑے ہو کے رنگ میں تقریر نہیں کر سکتا، تقریر کی نہیں جاتی، کرائی جاتی ہے۔ جب مجمع جاندار ہوتا ہے تو تقریر شاندار ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں تو اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ توفیق دے اگر سارے میں ایک ایک گرام آواز نکالیں، ایک ایک گرام اور کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے اس فرمائش سے شروع کروں کہ مجھ سے کہا گیا پہلے حضور کا شجرہ سنا، تو میں پہلے شجرے سے شروع کرتا ہوں، پھر حضور کی ولادت بتاتا ہوں۔ تیار ہے سارے لوگ؟ لیکن آپ نے موبائل میں سنا ہوگا، یہ بھی دیکھا ہوگا سنا کیسے جاتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے عقل مندی دکھائی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی سبحان اللہ نہیں کہتے، وہ سوچتے ہیں ہم بڑے لوگ، سبحان اللہ کہنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو خدا کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ گھمنڈ ہے نا میں زمیندار ہوں تو جیب میں رکھ اپنی زمینداری، تو کتنا بھی بڑا امیر ہو جائے نبی کے عثمان سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ ڈگریاں لیے گھومتے، ڈگریاں، میں انجینئر ہوں، میں کرسی پہ بیٹھ کے نیچے چھوٹے لوگ بیٹھیں گے۔ میں نے کہا تیری ڈگری اپنی جگہ، بلال کے عشق کی ڈگری اپنی جگہ ہے۔ ہاں یہ سچی بات ہے، بلال کے عشق کی ڈگری اپنی جگہ ہے۔ اور یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں جلسے میں جیسے جاتے ویسے ہی آ جاتے، میں کہتا ہوں سچ کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اکڑ کے جاتے ہیں نا وہ خالی آتے ہیں، جو جھک کے جاتے ہیں وہ دامن بھر کے آتے ہیں۔ تو جتنے بھی بیٹھے نوکر بن کے بیٹھے، آقا بن کے نہ بیٹھے، پھر دیکھیں مصطفیٰ کتنا دیتے ہیں۔ ذرا سارے کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک بات بتا دوں، جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا تو آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ۔ اس میں ایک کام یہ ہوگا، آپ کو نیکی مل جائے گی اور مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بات صاف ہی اچھی رہتی ہے، ایک طرفہ بات نہیں، میں سانس لے لوں گا اور آپ کو نیکی مل جائے گی، لیکن کوئی ڈنڈی نہ مارے، ایک ساتھ جیسے آخر تک بولنا ویسے بول کے دکھا دے۔ ابھی آپ نے حافظ حدیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب سے بلا سے سنا، میرے حضور نے فرمایا جن رحموں میں میرا نور گیا وہ رحم بھی پاک ہے، جن پشتوں میں میرا نور گیا وہ ساری پشتیں بھی پاک ہیں۔ اور ایک روایت میں مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرے نسب کے ساتھ نام یاد کر کے لائے گا میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کر دوں۔ تو میں اب حضور کا نسب بیان کرنے لگا، بات اچھی لگے تو بول لو سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے تھک گئے ہوں گے، مجمع اتنا اچھا مجھے نہیں لگتا یہ فجر تک تھکے گا۔ اگر میں بھی رنگ میں آ گیا تو جتنا پسینہ مجھے آئے گا انشاءاللہ اتنی تمہیں آ کے رہے گا۔ ہاں تو جیسے اس بار سچائی کے ساتھ سب نے سبحان اللہ کہا، ممبر والے سبحان اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے دعائیں سمجھ لی اور میرے لیے دعائیں ہوگی۔ میں آپ کو سنانے نہیں آیا، آپ کی ساری باتیں پڑھی لکھی ہیں، لیکن میں انہیں سنانے آیا ہوں بس آپ کا ساتھ مل جائے۔ سارے کہتے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، اگر افسوس کی بات یہ جب میں تیز ہو رہا ہوں تو یہ بیٹھ جا رہا ہے، یا تو اسے کرنٹ پورا دو یا آواز پوری دو، اس کو کرنٹ پورا دیجئے، میں آواز میں آ رہا ہوں تو یہ دبا دیتا ہے آواز کو۔ شروع کریں، جو لوگ کھڑے ہیں نا وہ کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنیں، میں بیٹھنے نہیں کہوں گا، لیکن جانا تو ایک کام میری طرف سے کر دینا، ماں کے ہاتھ چومنا، باپ کے پیر چوم لے، کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی۔ ٹھیک ہے جی، سارے حضور والے لوگ ہیں نا، یہ دیکھو ادھر سے بارڈر بنا ہے پورا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، کوئی بات نہیں، جو آج شامی آنے میں ہے نا وہ بھی حضور کی نظروں میں ہے،
جو شامیانے کے باہر ہے وہ بھی حضور کی نظروں میں سارے حضور بول کے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مالائک. ماشاءاللہ یہ اگر آگے والے لوگ زندہ رہے گا تو انشاءاللہ جلسہ چلتا رہے گا. جو ڈرائیور ہے نا، میرا ڈرائیور ہے، میں کبھی آگے بیٹھ کے سونے لگتا ہوں تو وہ کہتا ہے حضرت پیچھے چلے جائیے. میں کہتا ہوں کیوں بھائی، گاڑی میری ہے، میں آگے نہیں بیٹھوں گا. وہ کہتا نہیں آپ آگے بیٹھ کے سوئیں گے تو مجھے نیند آنے لگے گی. اگر ڈرائیور کے پاس والا سوئے نا تو پھر ڈرائیور کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں. ڈرائیور دیکھو چچا آپ بھی بولو، بال سفید ہو گئے لیکن عمر ابھی بھلے ہی 70 کی ہوگی، جذبہ جوان رکھے. جذبہ جوان رکھ کے ذرا کہہ دے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مالائک، مالائک کے بیٹے ابلیس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے نمک اکرام، نمک اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زراد، زراد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناہو، ناہو کے بیٹے داؤد، داؤد کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کردار، کردار کے بیٹے امام، امام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسہ، الیاسہ کے بیٹے ادران کے بیٹے نوح کے بیٹے نوران، نوران کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے حتیمہ، حتیمہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فاق، فاق کے بیٹے خالد، خالد کے بیٹے روئی، روئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے موسی، موسی کے بیٹے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے، عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. ابھی آپ نے حضرت سے سنا تھا، اس مسئلے پہ بھی گفتگو ہو رہی تھی. یہ کہتے معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے، فالج نہیں گر جاتا تیری زبان پر جہنمی کہتے وقت؟ تجھے غور نہیں ہو جاتا کہ جب نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہتا ہے تجھے کیا پتا ہے؟ قسم خدا کی ساری مائیں سیدہ آمنہ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اور یار بتا تو صحیح، ہم کہتے وہ غوث کی ماں کتنی شان والی ہوگی جس نے عبد القادر کو دودھ پلایا ہے، وہ ماں کتنی عظمتوں والی ہوگی جس نے حسین کو دودھ پلایا ہے، وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس نے آمینہ کو دودھ پلایا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتا وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس نے محمد رسول اللہ کو دودھ پلایا. شرم نہیں آتی؟ کہتے معاذ اللہ جہنمی. حیا کر. کائنات میں آمینہ جیسی ماں نہیں ہے، فاطمہ جیسی بیٹی نہیں، عبداللہ جیسا باپ نہیں، محمد جیسا نبی نہیں. تکلیف دے رہے ہیں نے تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. کلمہ بھی حضور کا پڑھے اور انہی کے ماں باپ کو جہنمی کہے. شام کا یا تو کلمہ چھوڑ یا انہیں جہنمی کہنا چھوڑ. کیا غلط کہا حضرت نے؟ یہی تو کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی. نشریوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس ہے. آج جھنڈے نہیں لگا دی، لائٹ نہیں لگا دی، مطلب آپ کوئی کہہ بھی نہیں رہا ہے یہ ہر ایک کا مقدر نہیں، یہ جنتیوں کا مقدر ہے. کون ہے نبی کی ماں؟ تمہیں پتا ہے آج کہتے ہیں حضور کا میلاد منانا نماز اللہ ایسے ہے جیسے کنہیا کا جنم. شرم کر، شرم کر. ایک محفل یہاں لگی ہے، ایک محفل حضور کے مدینے میں لگی تھی. حضور حجرے میں جبریل آ گئے. میں جی باہر جائیے. کیا ہے؟ کہا دیکھو نا جا کے غلام کیا کر لگے گیا. میرے حضور باہر نکلے، چند صحابہ بیٹھے. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کیا فرمایا حضور نے؟ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین دیا ہے اور آپ جیسا رسول دیا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین دیا ہے اور مصطفیٰ جیسا رسول دیا. تو
حضور نے سنا، فرمانے لگے قسم کھا سکتے ہو اس بات پہ کہ اسی لیے اکٹھے بیٹھے ہو، اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والے کی قسم ہم بیٹھے ہی اس لیے ہے، مگر آپ کو بتاؤ تو صحیح آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا بھی جبریل آئے تھے، مجھ سے کہا جاؤ رب نے کہا ہے اپنے غلاموں کو مبارکباد دے دو، وہ زمین پہ مدینے والے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ عرش پہ ان کی باتیں کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر وہاں باتیں ہوں تو عرش پہ تذکرے، یہاں باتیں رب کہتا ہوگا فرشتوں 1450 سال بیت گئے، ابھی تک میں نے انہیں جو محبوب دیا تھا یہ اسی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہر ایک کا مقدر نہیں سننی ہو، یہ صرف جنتیوں کا مقدر ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، کئی بار یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے جنم دن منا سکتے ہیں؟ میں نے کہا منا سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ میں نے کہا اس دن بزرگوں کے نام کی نیاز لگا، قرآن خوانی کر، روزہ رکھ، اللہ نے تجھے اس دن مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا تھا، ایسے جنم دن منا۔ یہ نہیں 18 کا ہو گیا بھائی، 18 سال کٹ گئے موج میں، یہ جنم دن نہیں۔ جب وہ دن آئے گا تو 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کر، ہاتھ اٹھا کے کہ مالک تیرا شکر ہے آج ہی کے دن تو نے مجھے حضور کی امت میں پیدا کیا تھا، ایسے منا جنم دن۔ تو یہ لوگ جو جنم دن کا انکار کرتے ہیں حضور کے، ان کے بیٹے کا جنم دن ہونا تو پاجامہ تو ہوتا ہی اونچا لگتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہی اونچا پہنا اور کرتا حد سے زیادہ نیچا اٹھا کے بھاگا، جلدی کیک دے، 5 منٹ رہ گئے بیٹے کا جنم دن ہے، 3 منٹ رہ گئے بیٹے کا جنم دن ہے۔ تو بیٹے کا جنم دن گھڑی دیکھ کے مناتا ہے، تو ماں کا جنم دن گھڑی دیکھ کے مناتا ہے، ٹیچر ڈے ختم گھڑی دیکھ کے مناتا ہے، مدر ڈے گھڑی دیکھ کے مناتا ہے، لیکن جب 12ویں کا چاند نظر آتا ہے تو تیرے سینے پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر تیرے بیٹے کا جنم دن منایا جا سکتا ہے تو پھر دنیا کے بیٹے کا جنم دن کیوں نہیں منایا؟ میں ہر فرقے کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ سنیوں کے جلسے میں آ کے بیٹھے، میں نہیں کہتا کان پکڑ کے اٹھاؤ، میں کہتا ہوں بیٹھا کے، تم نے بہت الزام لگائے بریلویوں پہ کہ یہ گالی دیتے، بیٹھ آ کے اللہ کی قسم آج احمد رضا کا نوکر حضور کا میلاد پڑھنے لگا ہے، ہاں پورا جلسہ سن، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہم سچے ہیں یا تو سچا ہے، دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، مگر وہ بھی آ کے بیٹھ جائے نا، جاتے جاتے یہی کہے گا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ چلے گا، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے میں، یہ ہوا چلا رکھی ہے کہ بریلوی گالی دیتے۔ چلو بات کریں اگلی، اگر ہم کوئی کتاب رضویہ سے یا اعلیٰ حضرت کی تصنیفات سے حوالہ دیں تو لوگ کہتے ہیں وہ عاشق تھے جی عشق میں لکھ گئے، چلو اعلیٰ حضرت نے عشق میں لکھا، لیکن نبی کی امی نے تو عشق میں نہیں لکھا ہوگا نا، سمجھ رہے؟ کتنی عمر تھی حضور کی بظاہر جب آمینہ کا وصال ہوا؟ 6 سال، کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 6 سال۔ اب نبی کی ماں کی بات سن، اعلیٰ حضرت کہیں تو چلو ہم نہیں مان پائے، لیکن اگر نبی کی امی کہیں تب تو مانے گا، کیا شان نبی کی امی کی ہے؟ تمہیں بتاؤں ابھی حضور آئے نہیں بظاہر، حضور کا میلاد پہلے ہونے لگا تھا، ابھی آپ نے سنا تھا حضرت کی زبانی، آپ نے سنا تھا کہ حضرت آدم نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تب دعا قبول ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن جب حضرت آدم کے وصال کا وقت آیا آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تھا شیش جی ابا بیٹے دنیا سے جا رہا، کہا پھر، کہا اگر کوئی مصیبت آ جائے نا اور دعا مانگنی پڑے نا تو بیٹے محمد کا نام لے کے دعائیں مانگ لینا۔ ابا کیا ملے گا؟ فرمائے کہ وہ نام ہے جس کے بغیر دعائیں برسوں قبول نہیں ہوتی ہیں، اگر ایک بار یہ زبان پہ آ جائے تو لمحوں میں دعا قبول ہو جائے۔ یہ شان والا نبی ابھی آمینہ کے گھر نہیں آیا، لیکن میلاد کا مطلب کیا؟ حضور کی بات ہے،
کوئی اپنے باپ کی بات تو کر نہیں رہا یہاں بیٹھ کے. حضور کی بات ہے. اگر یہ پہلے ہو سکتی ہے تو بعد میں کتنی ہو سکتی؟ بعد میں بھی ہو سکتی ہے نا. کیا شان ہے نبی کی امی کی. اب ذرا سننا پیارے. اللہ اکبر. نبی کی امی کہتی ہے کہ حضور میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا. نکاح ہوا، فرماتی کہ 5 مہینے کا عرصہ ہوا تھا نکاح کو کہ میرے شکم میں حضور کو آئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے. کتنے یاد رکھیے گا؟ کتنے؟ 2 مہینے ہو چکے ہیں. فرماتی 2 مہینے ہوئے. اور ہر باپ ہوتا ہے نا، جو باپ بن چکے انہیں چینے کا احساس ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. ہر باپ یہ چاہتا میرا بیٹا مجھ سے بڑا ہو. ہر باپ کا خواب ہوتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بڑا ہو. وہ کسی نے سوال کیا کہ ماں جب بیٹے کو اٹھاتی ہے تو کمر پہ رکھتی ہے، باپ اٹھاتا ہے تو کندھے پہ رکھتا ہے. کہ اس کی کیا وجہ تھا؟ تو کسی عقل مند نے بتایا ماں اس لیے کمر تک اٹھاتی ہے، وہ چاہتی ہے بیٹا وہاں تک دیکھے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں. لیکن باپ جب کندھے پہ اٹھاتا ہے تو وہ اس لیے کندھے پہ بیٹھاتا ہے، وہ چاہتا بیٹا وہاں تک دیکھے جہاں تک میں بھی نہیں دیکھ رہا. یہ باپ ہوتا ہے. لیکن آج جی جناب باپ کی عزت نہیں ہے، قدر نہیں آج باپ کی. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، لگی ہوگی جھنڈی 12ویں پہ، جلوس بھی نکالا ہوگا، لائٹنگ بھی لگائی ہوگی، لیکن مجھے پتا تو صحیح اس جلوس میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اپنے باپ سے ناراض نہ ہو. کوئی ایسا نہ ہوگا جس سے ماں کی لڑائی نہ ہوئی ہو. کیا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بھائی سے ناراض نہ ہو؟ کوئی ایسا نہ آیا ہوگا جس کی بھائی بہن سے نہ بنتی ہو. یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جس سے باپ کی ناراضی ہے. ایسا بھی بیٹھا ہوگا جس سے ماں کی ناراضی ہے. مولوی کہتا ہاتھ اٹھا، کسے ماں سے پیار ہے. ہر بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. وہ یار مولوی کے آگے ہاتھ اٹھانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. اگر 12ویں والے ہو تو یہ وعدہ کر کے جاؤ اس سال گھر سجایا تھا، آئندہ سال دل بھی سجائے جائیں گے اور ایسے سجائے جائیں گے جھنڈے بعد میں لگیں گے. ماں باپ کو پہلے بنا کے دکھایا جائے. کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو پہلے راضی کریں گے، روٹوں کو پہلے منائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا سمجھوتا اسی سے ہوگا جس کا عقیدہ درست ہے. کوئی دلیل نہ بنا لے مولوی سب کو راضی کرنے کی بات ہے. ہاں گستاخی رسول سے ہمارا کوئی سمجھوتا، سارے بولے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو گھر بعد میں سجانا اس بات دل پہلے سجانا. حضور آئے. نبی کی امی کہتی ہے حضرت عبداللہ اٹھے اور اپنے والد حضرت عبدالمطلب کے پاس گئے. کہنے لگے ابا جی کب تک میں اکیلا تھا، اب 2 سے 3 ہونے والے ہیں، اجازت ہے پردیس جانا چاہتا ہوں. کیوں بیٹا؟ کہنے لگے بیٹا آئے گا جو بچہ ہوگا نا تو میری خواہش یہ ہے وہ عبدالمطلب کا پوتا ہوگا یا پوتی ہوگی جو بھی ہوگا. کہتے میری تمنا ہے جس چیز میں وہ ہاتھ رکھے میں قدموں میں ڈال دوں. ہر باپ کی خواہش ہے یار. بیٹا ایک بار کہتا نا ابا مجھے یہ چاہیے، اور باپ کی اگر حیثیت نہ بھی ہو نا ایک وقت کا کھانا روک دیتا ہے لیکن بیٹے کے شوق پورے کرتا ہے. آج اولاد نہیں جانتی باپ کو، نہیں جانتی. وہ یار جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہے وہ سجدے کیا کرو اللہ کو. ان سے پوچھو جن کی یتیمی میں زندگی گزرتی ہے. باپ ہوتا ہے نا، بیٹا کہتا آج مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے، باپ نے بائک پہ لیا نکل گیا. بیٹا کہتا مجھے آج پیزا لینا ہے، باپ نے لے کے دے دیا. برگر لینا ہے، باپ نے لے کے دے دیا. لیکن تمہیں کیا پتا یتیموں کا درد کیا ہوتا ہے. بھائی یار یتیم بھی چاہتا ہے میرے بھی شوق ہے میں بھی شاپنگ کے لیے جاؤں، میں بھی پیزا برگر خریدوں، میرے بھی خواہشات ہیں. لیکن جب مڑ کے دیکھتا ہے ہاتھ رکھنے والا باپ نہیں ہے تو حسرتیں گلے میں دب کر رہ جایا کرتی ہیں، تمنا سینے میں دفن ہو کے رہ جایا کرتی ہے. نصیب والے ہیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہے. اور یار 25 سال ہو گئے پتا نہ چلا کیسے 25 سال کے ہو گئے. 35 سال عمر آ گئی پتا نہ چلا کیسے 35 سال آ گئی. کیسے پتا لگ سکتا تھا؟ اس لیے کہ ہر خواہش پورا کرنے والا باپ تھا، مصیبتوں سے بچانے والا باپ تھا. جا کر کے کبھی بیوہ سے پوچھ باپ کے بغیر بچوں کی کیسے قطع کرتی ہے، باپ کے بغیر بچوں کی کیسے زندگی گزرتی ہے. وہ کیا کہ کوئی خاتون اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مارکیٹ سے گزر کے جا رہی تھی، بچے نے سیب کا ٹھیلا دیکھا، اللہ اکبر رونا آتا ہے. ایسے بھی
کہنے لگا ماں کہا جی کہا ہم نے سنا کہ سیب میٹھے ہوتے ہیں آج تک کھائے نہیں ہے، اے ماں آج سیب کھانے کا جی چاہتا ہے، اے ماں سیب خریدوا دے۔ اللہ اکبر، ماں بیوہ تھی، مجھے بتا تو صحیح جب بیٹے نے اتنی بات کہی تھی ماں نے بیٹے کا چہرہ گھمایا، کہا بیٹے ہمارے گھر تو نان شہینہ کا انتظام نہیں رہتا، کیا کھائیں گے نہیں پتا ہے، یہ 200 روپے کلو کا سیب ہم کیسے خرید سکتے ہیں؟ اور یہاں جا کے پوچھ اس یتیم سے، جب ماں نے اس کا منہ گھمایا تھا کون سی بجلی تھی جو دل پہ نہ گری تھی، کون سی قیامت تھی جو اس یتیم پہ ٹوٹی نہ تھی؟ حیا نہیں چاہیے، اگر آج باپ سلامت ہے تو شکر ادا کیا کرو، اور باپ زندہ ہے تو خدمت کیا کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ خوشی نہ ہوتی نہ سکون ہوتا نہ راحت۔ آج باپ ہے تو پتہ نہیں زندگی کیسے بیت گئی۔ اور میری ماں بہنوں تم سے بھی گزارش ہے، بات بات پہ شوہر کو تانے نہ دیا کرو، گالی نہ دیا کرو۔ ہمارے گھروں کا رواج ہے شوہر کمانے نکلتا ہے اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے، ہاں کیا جملے بولتی ہے؟ سندھی کہتی ہے جا پلٹ کے نہ آنا، خدا کرے کہیں تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تیرا حادثہ ہو جائے، میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ تجھے خدا کا واسطہ تجھے کیا پتا بیوہ کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا اجازت ہے بیٹے کے لیے کمانے جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا بیٹے تیری مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نکلے ہیں، سیدہ آمینہ کے پاس آ کے بیٹھے، 5 مہینے ہوئے ہیں ابھی نکاح کو، سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں آمینہ کہا جی کا اجازت تو پردیس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں پتا ہے کون ہے عبداللہ؟ یہ سنو کون ہے عبداللہ؟ جیسے حضرت یعقوب کو 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف سے تھا، اسی طرح حضرت عبدالمطلب کو 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت عبداللہ سے تھا۔ جس طرح حضرت 12 بیٹوں میں حضرت یوسف کے حسن کا جواب نہ تھا، اسی طرح یہاں بھی 12 بیٹوں میں عبداللہ کے حسن کا جواب نہ تھا۔ سنو، مصر کے حسین کو یوسف کہا جاتا ہے، مکے کے حسین کو عبداللہ کہا جاتا ہے، مکے کے حسین کو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو کتنے حسین تھے؟ سنو، اتنے حسین تھے جب آپ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا، ہر عورت کی خواہش تھی، ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ عبداللہ میں عبداللہ کے نکاح میں، لیکن یہ انتخاب خدا کا تھا، اس لیے کہ محبوب آنے والا ہے، ہر عورت ماں نہیں بن سکتی تھی مصطفیٰ کی، اس لیے آمینہ کا انتخاب کیا گیا۔ آمینہ کا ماں نہیں امانتوں والی ہے، امانتوں والی، امن والی، حضرت آمینہ کا انتخاب تھا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا نا تو 70 لڑکیوں نے اس غم سے جان دے دی تھی کہ عبداللہ انہیں نہیں دے، ہاں 70 لڑکیوں نے جان دی تھی عبداللہ ان کے حصے میں نہیں آئے۔ اتنے حسین حضرت عبداللہ، اتنی شان والے حضرت عبداللہ۔ سیدہ آمینہ سے کہتے ہیں میری شریک حیات کا جی پردیس جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اے میرے عبداللہ کہا جی ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی میری آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھی ہے، کتنے دن گزرے ہیں، ابھی تو بہار کے موسم آئے تھے، جدائی کی باتیں کرنے لگے ہو، پردیس نہ جائیے گا؟ نہیں آمینہ جانا پڑے گا، بیٹا آنے والا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، جب تم مختلف کا پودا ہوگا تو خوشیاں منائی جائے گی۔ حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو، حضرت عبداللہ نے ہاتھ پکڑا سیدہ کا، کہنے لگے آمینہ میرا وعدہ ہے میں پردیس جا رہا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا، تیرے ساتھ بیٹھ کر کے پیار بھری باتیں بھی کروں گا، ایک بار جانے کی اجازت ہے، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، پھر پوری زندگی تیرے ساتھ گزارنی ہے۔ حضرت آمینہ نے باطل ناخواستہ حضرت عبداللہ کو اجازت دی، حضرت عبداللہ گئے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا چلا گیا، یاد ہوگا آپ بھی جانتے ہیں جو لوگ پردیس سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا جب باپ پردیس سے آتا ہے تو قسم خدا کی بیٹیاں گھر سجایا کرتی ہیں، بھائی پردیس سے آتا ہے تو پہلے گھروں میں تیاریاں کرتی ہیں، شوہر پردیس سے آیا کرتا ہے تو بیویاں گھر سجایا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے آنے کا دن قریب آیا ہے، جس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، آج آمینہ کی خوشی کا آنا نہ پوچھو، پورے گھر میں صفائی صفائی ہے، خوشبو خوشبو ہے، ہر طرف دیکھو تو صحیح، جتنا دیکھو بہارے بہارے ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر۔ عبدالمطلب کہتے ہیں آمینہ اتنا خوش تو کبھی تجھے نہیں دیکھا، آج اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ آمینہ نے کہا تھا بابا آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں، کتنے دنوں کی جدائی ہو گئی
आऊंगा तेरे साथ खाना खाऊंगा। अल्लाह पर चूल्हे पे पकवान चल रहे हैं, तरह तरह के खाने बन रहे हैं कि अब्दुल्ला आने वाले हैं। शाम हो जाती है, अब्दुल्ला नहीं आए हैं। सूरज छुपने लगता है, अब्दुल्ला नहीं आए हैं। अब सैयदा आमिना की बेकरारी का आलम न पूछो, कहती अब्बा जी जरा जाइए, जाकर मेरे अब्दुल्ला का पता कर लीजिए, आने में इतनी देर क्यों हो गई है। अब्दुल्ला हरम शरीफ में आए हैं, एक शख्स तोड़ के आता है, कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा जी का एक सवाल का जवाब दीजिए। का कौन सा सवाल? का खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? का उसका शुक्र अदा करना चाहिए, अगर ले ले तो क्या करना चाहिए? का फिर सब्र करना चाहिए। का अच्छा? कहा जी। आने वाले ने कहा फिर सुनो अब्दुल मुत्तलिब, कहा क्या? कि जो तुम्हारा सबसे लाडला बेटा था अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा, इतना सुनना था। चीख निकली, कहा क्या कहना चाहते हो? कहा तुम नहीं जानते हो, रास्ते में तबीयत खराब हो गई, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, हमने उनको वही दफन कर दिया था। और मुझे पता तो सही, अगर बाप एक बेटे का जनाजा उठाता है तो लोग कहते हैं कि जब से बेटे का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है, जब से बेटे को कब्रिस्तान छोड़ के आया है इसके बाल सफेद हो गए हैं। और यार ये उस बाप का दर्द है जिसने जनाजे में बेटे को लेते देखा है। अब्दुल मुत्तलिब का दर्द कैसा होगा? उन्हें तो बेटे का जनाजा भी देखने न मिला, बेटे का कफन भी देखने न मिला, प्रदेश में बेटा इंतकाल कर गया। पता कैसा दर्द का आलम होगा। लेकिन सारे दर्द एक जगह थे, लेकिन एक दर्द सता रहा था। सोच रहे थे अब्दुल मुत्तलिब घर जाएगा, आमिना पूछेगी तो किस मुंह से जवाब दोगे? कैसे बताओगे तेरा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है? अल्लाह अकबर, ये सबसे मुश्किल घड़ी थी अब्दुल मुत्तलिब के लिए। कहते मैंने खुद को संभाला, बड़ी मेहनतें करके दरवाजे पर पहुंचा। अभी दरवाजे पे गया था कि कदमों की आहट सुनी है। आमिना दौड़ के आके कहती है अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर लाए हो? कितनी देर लगेगी अब्दुल्ला को आने में? चीख निकली अब्दुल मुत्तलिब की। लोग के कहते हैं बेटी अब कोई अब्दुल्ला नहीं आने वाला, अब किसी का इंतजार न करना। ए बेटी किसी का दस्तरखान को इंतजार न कर, जिस अब्दुल्ला के बारे में पूछ रही है अब वो खुदा के पास जा चुका है। नबी की अम्मी का आलम क्या था? हजारों बिजलियां एक साथ गिर चुकी थी, आप बैठी जमीन पर है, रोती जा रही है। अल्लाह अकबर, शिकम पे हाथ रखा और रोते कहती मेरे परवरदिगार अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को प्यार भरी नजर से नहीं देखा था। इतनी जल्दी मेरे बेटे को लावारिस क्यों बनाया गया? आवाज आती है आमिना आंसू पहुंच रहे, हमने इसे लावारिस नहीं बनाया है बल्कि हमने इसको जमाने का वारिस बना के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजमे में है कोई आशिक तो खड़े होकर नारा लगाते? एक बंदा से एक बंदा। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। फरमाया ना अमीना कहती है लावारिस हमने तो इसे कायनात का वारिस बनाया है। फिर क्या? पूछा अमीना से बेवा की जिंदगी कैसी होती है? सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है, दिन को भी रोती है, रात को भी रोती है। अब्दुल मुत्तलिब जैसा बहादुर और ऐसा जिगर वाला कि अब रहा जिसकी आंखों में आंखें मिला के बात करने की ताकत नहीं होता, ऐसी हिम्मत वाला सैयदा के आंसू देख के टूट गया और काबे में गए, गिलाफ पकड़ा, रो के कहने लगे मालिक मुझे 11 बेटे और दिए, मैं तो 11 देख के तसल्ली हासिल कर मिला, लेकिन आमिना का तो कोई अब करार ही नहीं रहा है, कोई सहारा ही नहीं। ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल को करार आ जाए। इतनी बात कही ना, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब गम न कर, तू तो आमिना के करार की बात करता है, हम जो बच्चा भेजेंगे वो सिर्फ आमिना का नहीं बल्कि सारे जमाने का करार बना के भेजे। दिल का करार बन के आए घर आ गए। अल्लाह चले थके तो नहीं अभी, वैसे टाइम पूरा हो चुका है, अगर इजाजत हो तो आगे जरा कह दे सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले लोग भी राजी है, अल्लाह सलामत रखे, वो सारे हुजूर के जिक्र से राजी रहो, अल्लाह हम सब से राजी रहे। चले आगे फरमाती है ना, दिन को भी रोती रात को भी रोती। और फिर मक्के का वो बेवा होने का दर्द अपनी जगह,
لیکن مکے کی زمین پہ بیوہ ہونا یہ الگ بات تھی. عرب میں بیوہ ہونا یہ نحوست سمجھا جاتا ہے. اور سیدہ آمینہ کے لیے مشکل کتنی تھی. عورتیں حضرت آمینہ سے اس لیے حسد کرتی تھی کہ وہ عبداللہ کی بیوی بنی. ادھر بیوہ ہوئی, فرمانے لگی جیسے حضور کی آمد کا 3واں مہینہ ہے, مجھے پہلا خواب دکھائی دیا. میرے خواب میں کوئی حسین و معجبی آیا, میں نے اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا. میں نے کہا تم کون؟ اس نے کہا مجھے آدم کہا جاتا ہے. انشاءاللہ کل بولیں گے سوچ کے جو آج نہ باتیں گے. آج سبحان اللہ نہ بولیں گے لیکن صبح ضرور بولیں گے اٹھ کے. کہتے ہیں مجھے آدم کہا جاتا ہے. کیوں آئے ہوئے؟ مبارکباد دینے. کس بات کی؟ فرماتے ہیں آمینہ اس بات کی مبارکباد دینے آئے ہیں کہ تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. پہلی مبارکباد کس نے دی؟ حضرت آدم نے. کہتے ہیں یہ پہلا کام تھا. صبح اٹھی, میں عبداللہ کے خیال میں بیٹھی تھی, میرے ماتھے پہ پسینہ آیا. کہتی یہ پہلا پسینہ تھا. کہتی جب پسینہ آیا نا میں نے یوں صاف کیا. کہتی بس ہاتھ لگانا تھا, پسینے سے مشک کی خوشبو آ جاتی تھی. خوشبو ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی, لیکن آمینہ کے لیے تھی. اس لیے کہ یہ بیوہ تھی اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے عورت خوشبو نہیں لگا سکتی. ڈر تھا اگر یہ خوشبو کسی کی ناک تک پہنچے تو آمینہ بدنام ہوگی. لوگ کیا کیا جملے کسے ہیں, میرے اور عبداللہ کے بارے میں کیسی باتیں کہیں گے. یہ ڈر تھا. جب پسینہ ہاتھ میں لگا, خوشبو آئی, فرماتی مجھے ڈر لگا کہیں یہ خوشبو دوسروں تک نہ پہنچے. کہتی میں نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیا. کہتی ماتھے سے ہاتھ لگا تو ہاتھ سے خوشبو, پسینے میں بھیگا پسینے سے خوشبو. کہتی دوپٹے سے ہاتھ صاف کیا. کہتی پھر دوپٹے سے خوشبو آنے لگی. میں دوپٹہ لے کے ڈر کی وجہ سے دھونے کے لیے بھاگی. میں نے جا کے پانی میں دوپٹہ ڈالا تو کہتی پانی سے خوشبو, دوپٹے سے خوشبو, پانی سے خوشبو. کہتی تعجب ہوا جدھر جدھر وہ دوپٹے کا پانی جا رہا تھا ادھر ادھر گلی سے خوشبو آ رہی تھی. کہتی پریشان ہو گئی, میں پریشان ہو گئی. یا اللہ میں نے کوئی عطر بھی نہیں لگایا, کوئی خوشبو نہیں لگایا. فرماتی جیسے دن بڑھتے گئے ہیں پھر خوشبو بھی بڑھتی چلی گئی. پہلے اس خوشبو سے گھر مہکا, پھر دیواریں مہکی, پھر خوشبو اتنی بڑی کہ پڑوس کے گھروں میں خوشبو جا پہنچی. عورتیں باتیں کرنے لگی آمینہ خوشبو لگاتی ہے, عجیب عورت ہے, ابھی شوہر انتقال کر کے گیا ہے اور یہ خوشبو لگا رہی ہے. اسے شوہر کے وصال کا کوئی غم نہیں ہے, شوہر کے انتقال کا غم نہیں ہے. اور عورت عورت ہوتی ہے, بات چھپائی نہیں جاتی ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے جا کے کہیں لے میں اس میں سر کاٹ کے لایا ہوں, کسی کو بتانا مت, تمہاری اپنی بیوی ہو کر کے صبح اٹھ کے جائے گی, کہے گی بہن کیا بتاؤ رات سے نیند نہیں آئی ہے. کہا کیوں؟ کہ رات میرا آدمی ایک سر کاٹ کے لایا تھا, مگر کسی کو بتانا مت. وہ کہہ دیتی ہے پوری بستی میں بات گھوم جاتی ہے, عورتوں میں برداشت کی طاقت نہیں ہوتی ہے. جیسی عورتوں کی ناک تک خوشبو آئی ہے انہوں نے اپنے اپنے شوہروں سے کہا کہ آمنہ خوشبو لگایا کرتی ہے. آج شوہروں کی موج آ گئی, کہنے لگے موقع ملا. آج تک عبد المطلب کے آگے گردن اٹھانے کا موقع نہ تھا, آج دانا دینے کا موقع مل گیا ہے. اکٹھے ہوئے حرم میں آئے ہیں, نبی کے دادا طواف کر رہے ہیں. آگے کہتے عبد المطلب کا ہاتھ پڑا کہ آج تک ہم تمہارے سامنے نہیں آئے لیکن آج کچھ کہنا چاہتے ہیں. کہا کیا؟ کہا بتا تو صحیح کہ ہمارے طرف کا دستور یہ نہیں ہے عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو خوشبو نہیں لگانی ہے. کہا یہی دستور ہے. کہا پھر تمہاری بہو آمینہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ عبداللہ کی موت کا اسے کم نہیں ہے. اتنا سنا شرم سے پی کے پانی ہو گئے. عبد المطلب گردن جھکی ہے, آواز آتی ہے عبد المطلب صدمہ نہ کر, گھر چلا جا, ہم تجھے بھی جانتے ہیں اپنی آمینہ کو ہی جانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ولادت رسول حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرمایا ہم تجھے بھی جانتے ہیں اور ہم آمینہ کو بھی جانتے ہیں. تو گھر جا, گردن نہ جھکا. گھر آئے, میرے نبی کی دادی کا نام حضرت فاطمہ تھا. کیا نام تھا نبی کی دادی کا؟ سارے بولے حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ, حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ. ٹھیک ہے,
سمجھ کے نا اتنی بات بتاتے کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ. گھر آئے اپنی مختلف اور لائق بیویاں جو ہوتی ہیں نا جنہیں شوہر سے محبت ہوتی ہے وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ شوہر کا حال کیا ہے. یہ فرما بردار بیوی کی پہچان ہے. بتانا نہیں پڑتا. تو مختلف گھر میں آئے. حضرت فاطمہ آگے بڑھی کہنے لگی میرے سرکار کچھ ہوا ہے؟ کہا کیوں؟ کا چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے؟ کیوں شرم سے پانی پانی ہو؟ فرمانے لگے جاؤ آمینہ سے جا کے کہو وہ خوشبو نہ لگایا کرے. کہا کیوں؟ مکے والے لوگوں نے تانا دیا ہے کہ دنیا کو تم قانون سکھاتے ہو, تمہارے گھر میں قانون توڑا جا رہا ہے. آئی حضرت فاطمہ, حضرت آمینہ بیٹھی ہے, جیسے اپنی ساس نبی کی دادی کو آتے دیکھا ہے. اللہ اکبر, کیسے ادب والے لوگ تھے, ایسے اٹھ کے کھڑی ہوئی جیسے با ادب بیٹی ماں کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور یار یہ بہویں ہوتی ہیں ساس کے لیے. آج بہو اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی, کہو تو گولی چل جائے گھر میں, کہو تو الیکشن کرا لو آج ہی تو پارٹیاں ہو جاتی ہے. ساس کے لوگ الگ ہوتے ہیں, بہو کے لوگ الگ ہوتے ہیں. ایک ایک پارٹی بنا کے گھر کی زندگی برباد ہو رہی ہے. عاشق نبی کی ناز سے جیسی آپ کی ساس آئی ہے اٹھ کے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کوئی لائق بیٹی بہادر بیٹی ماں کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہو. حضرت فاطمہ آئی ہے, کہتی بیٹی آمینہ کا جی امی کا تیرے پاپا نے کہا ہے بیٹی خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے. اتنا سننا تھا, جس بات کا درد آج وہی ہو گئی ہے, جس کا خطرہ تھا آج وہ سامنے بات آ گئی ہے. چیخ نکلی ہو بیٹی ہے جب آمینہ روئی ہے. آج کی سانس نہ تھی کہ بہو کو رونا کے موج کر دی, ڈال گئی. کہتی آمینہ آنسو نہ بہا, کم نجان آنسو نہیں تھمتے ہیں. بات ہی ایسی کہتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی اب تو مختلف جلدی کیجیے. کہا کیونکہ تمہاری بیٹی چپتی نہیں ہے, جا کے خود سے تسلی دیجیے. اب تو مختلف آئے ہیں, آ کے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جیسے باپ سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. کہتے بیٹی آمینہ آنسو نہ بہا, تجھے بلانا مقصد نہ تھا. اے بیٹی آنسو پہنچ گئے. کہا باپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے کوئی خوشبو لگائی ہے؟ کہا بیٹی میں نہیں کہتا, یہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں, گلیوں میں باتیں ہو رہی ہے کہ تم خوشبو لگایا کرتی ہو. نبی کی امی کی چیخ نکلی, وہ کیا کہتی ہے ابا جی ایک لاش تھا میرے سینے میں, ایک درد تھا میرے سینے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی, لیکن آج آپ نے پوچھا ہے آپ کی ناراضی کے ڈر سے ابا یہ بتا رہی ہو میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, میں نے کوئی نہیں لگایا ہے. کہا کہیں تو نہیں لگایا تو کہیں میں مہک کیسی, مکے میں خوشبو کیسی. کہتے ابا سچ یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی عمارت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے جاتی ہوں راستے میں جایا کرتے. جشن ولادت رسول اور سنت حرات سنی حسینی مسلمان. یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آنے سے پہلے خوشبو بتا رہی ہے تو آنے والے ہیں, تو آنے کے بعد سنی نہیں بتا سکتا کہ وہ آ چکے ہیں. اگر آنے سے پہلے اعلان جائز تو آنے کے بعد بھی اعلان ہے جائز ہے. وہ کہتے نہیں جی یہ وصال کا دن ہے حضور کے. میں کہتا ہوں چل تیری مان لی, پہلی بات تو ہے نہیں, مان لو بارہ حضور کے وصال کا دن ہے. تو میرے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر, میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر, میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر. ہاں اب ایسا کرتے ہیں تو وصال کا شوق مانا, ہم ولادت کی خوشی مناتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ کیا کہا حضرت آمینہ نے, ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی, جب سے آپ کا پوتا میرے شکم میں آیا ہے تو میں جدھر سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی ہے. اتنا سنانا عبد المطلب خوش ہو گئے, کہنے لگے لگتا ہے دعائیں رنگ لے آئی ہیں, لگتا ہے دعائیں رنگ لائی ہے, اللہ نے سن لی ہے. مسکرا کے کہنے لگی ابا بات یہی ختم نہیں ہو جاتی. کہا پھر کیا اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں؟ کہا ہاں. کہا بیٹی کچھ بھی نہیں لگائی؟ کہا نہیں. اندر کہیں تکیا اٹھا کے کہنے لگی اسے سونگی ہے, سونگا مشک سے زیادہ تیز مشک, دیوار کی مٹی چھٹا کے لائی, سونگی ہے اس سے بھی مشک. عبد المطلب کہنے لگے کیا ہے بیٹی ہے؟
फरमाने लगी अब्बा मैं इस तकिए पे सर रख के सोती हूँ तो तकिया महकता है, जिस बिस्तर पे लेटती हूँ बिस्तर महकता है। मिट्टी छुटा के लाई दीवार की, कहा बेटी ये मिट्टी कैसी है? कहती 3 दिन पहले मैंने दीवार पे हाथ रख दिया था, आज तक दीवार से उसकी खुशबू आ रही है। ये है मेरे हुजूर। बंदा कहे हमारी तरह है, फिर जूता मारने दिल नहीं करेगा। हुजूर को फिर भी कोई कहे मेरी तरह है तो जूता मारने दिल नहीं करेगा? ताव से मारूंगा मैं तो। तू आए तो बदबू आए, वो आए तो खुशबू आ रही है। अपनी तरह कहती अब्बा एक दिन और एक बात और बताऊं? कहा हाँ बेटी अभी थके तो नहीं आप? मैं आपकी हिम्मत को दाद दे रहा हूं कि इतनी रात तक बैठे। इतनी रात तक तो कोई एक कसरा बिरयानी के लिए नहीं बैठा कर, 1 किलो मीठे के लिए नहीं बैठेगा। ये जितने बैठे हैं ना हुजूर के जिक्र के लिए बैठे हैं। मीठे की औकात क्या है? अगर गरीब नवाज बैठा दे, ऊंट नहीं उठते, मुस्तफा बैठा दे तो आशिक कैसे उठते? है ना हमारा महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जो लोग ये मजमे से बाहर बैठे ना, अगर ये भी सुभान अल्लाह कह देना तो कोई नुकसान नहीं है। जियो सलामत रहो मेरे भाई। लगना चाहिए कि सिर्फ मिलने वाला आशिक नहीं, दुकान के स्लिप पे बैठने वाला भी हुजूर का आशिक। हाँ, ऐसा माहौल होना चाहिए। लोग कहते हैं यार ये भी कोई तरीका तुम्हारा? जलसे करते हो तो दीवाने रखते हो, जुलूस निकालते हो तो दीवाने रखते हो। मैंने कहा तूने नहीं पढ़ा? जाते से दिल भी कहते हैं हुजूर का जिक्र करो तो ऐसे करो कि देखने वाला दीवाना कहा करे। हाँ, देखने वाला दीवाना कहा करे। कहने लगे बोल यार जुलूस ढंग के नहीं रहे। मैंने क्या बोला अजीब दीवानगी होती है जुलूसों में? मैंने कहा यही वो इश्क है। वो कहते किसे इश्क है? बिलाल ने मारे खाई, लोग कहते थे दीवाने हो। हाँ, मगर मुस्कुरा के कहते थे। अबू बकर पे लोगों ने इतना मारा कि खून बहने लगा। लोगों ने कहा अबू बकर 1 नंबर का ताजिर होके दीवाना हो गया, मारे खा रहा है, कलमा नहीं छोड़ता। फरमाने लगे हाँ दीवाना। कहने लगे लेकिन दुनिया का नहीं, मुस्तफा का दीवाना। हाँ तो कहीं भी कोई बैठे ना, फिर रंग दिखना चाहिए दीवानगी। मजा ही तब आता है जब महबूब के रंग में बदला रहता है। कहने को तो सब दीवाना, क्या होता है यार? अगर हम 1000 बार कहें हम हुजूर के हैं तो क्या होता है? वो एक बार कह देना ये मेरे हैं तो फिर काम बन जाए। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। तो ये दीवानगी है। तो दीवानगी तबीयत में पैदा है। तवज्जो है? सुनेंगे। और दूर दूर से लोग आए हैं, मुझे उनके आने का भी ख्याल है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मुझे इनके बुढ़ापे का भी ख्याल है। लेकिन बैठे अल्लाह सलामत रखे। आप ये बता रहे हैं जवानी उम्र से नहीं आती, जवानी हुजूर के इश्क से आया कर। आज जब से जवान बैठे थे किससे बूढ़े बैठे, साबित करें ना जवान किस चीज में आ गया। जवान 2 बार चला जाएगा, चीज चिंता करने गया था, लेकिन बूढ़ा जब से बैठा ही है वो बता रहा है जवानी उम्र से नहीं, जवानी इश्क से आया करती है। चले आगे, मुंह ना थके हो तो कहते सुभान अल्लाह। सुने हजरत आमिना कहती अब्बा जी बात ये नहीं, एक दिन मैं आंगन में खड़ी थी तो पत्थर पड़ा था, टुकड़ा। इधर क्या बोलेंगे टुकड़े को? कंकर बोलते हैं हमारे, ठीक है? तो छोटे टुकड़े को कंकर। कहती मैंने ये सोच के उठाया इसे फेंकू पे चुभ ना जाए। फरमाती मैंने उसे हाथ में लिया ना तो कहती था पत्थर लेकिन मोम की तरह पिघलने लग गया। कह रही मैंने पिघलता देखा तो मुझे हैरत हुई, देखने में पत्थर लग रहा था और ये मोम। मैंने कहा ताज्जुब है ये क्यों पिघल रहा? कहती मैंने इतना कहा ना तो वो छोटा सा टुकड़ा बोल के कहता है आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। और पिघले बड़े बड़े भी पिघले। अबू जहल ने गड्ढा खोदा हुजूर के लिए, खोदा के नहीं है? इनको ना देखिए, अगर ये चुप है तब की बात है। ये बड़ी मुबारक जमात है, आप मुझे देख के बोले। अबू जहल ने गड्ढा खोदा हुजूर के लिए कि इसमें वो गिरेंगे मुझे मौत आएगी।
لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ حضور کی حفاظت خدا کرتا ہے. حضور چلے نہ اس نے اوپر سے چھپا دیا اپنا گڈھا. حضور چلے جبریل آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر نہ جائیے. کہا کہ ابو جہل نے گڈھا کھود رکھا. اس وقت اس کا ابو الحکم کہا جاتا تھا. ابو الحکم نے گڈھا کھود رکھا. حضور پلٹ گئے. جب پلٹے نا وہ دبک کے دیکھ رہا تھا چھپ کے آئیں گے گریں گے موج ہوگا. لیکن جب پلٹے تو خود بھاگا پیچھے. یہ چلے کیوں گئے؟ خود اپنا گڈھا بھول گیا اور جا کر پرم نہ جائے. مکھیا جی گر پڑے. مکھیا ہی تھا بھائی. جب مکھیا جی گڈھے میں گرے شور ہو گیا. مکھیا گر گیا. مکھیا گر گیا. لوگ نکالنے بھاگے. ہاتھ ڈالا تو گڈھا نیچے ہو گیا. لوگ کہنے لگے گڈھا مکھیا نے زیادہ ہی نیچے کھینچ دیا تھا. لو رسی ڈالا. رسی ڈالی مکھیا پکڑنے کے لیے تو جتنی رسی نیچے جاتی مکھیا اتنا ہی نیچے جاتا. پورے مکے کی رسی جوڑ ڈالی مکھیا نیچے. کہ مکھیا کہتا جاؤ اب رسی نہ لاؤ. کوئی جا کے عبداللہ کے بیٹے کو بولا. کون کہہ رہا ہے؟ مکھیا. ابو جہل کہتا اب رسی نہیں بلا کے لاؤ. کہا دشمنی ہے تیری تو. کہتا دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن پتا ہے یہ گڈھا میں نے ان کے لیے کھودا تھا. اگر وہی نکالیں گے تبھی نکلوں گا ورنہ نکل نہیں سکتا. کون کہہ رہا مکھیا؟ انکار یعنی تھانہ بھون والوں کا نانا اور ان کا دادا ابو لہب. یہ پورا پریوار نہیں سے چلا رہا. یہ بھی کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے پریوار کی بھی یہی بات چاہتی. لیکن دادا کہتے رہا جاؤ اگر نکالنا ہے نا تو پھر عبداللہ کے بیٹے کو لے آؤ. کل دوڑ کر کے جناب چلیے. کہا کیا بات ہے؟ کہ ہمارا مکھیا گڈھے میں گر گیا. حضور کو تو پتا تھا نا کہ وہ کیا کہاں گرا اور کیوں گرا ہے. سرکار آئے. لوگ رسی لانے لگے. تو میں جاؤ رسی لے جاؤ. آپ بیٹھے کنارے فرمانے لگے نکال لوں گا لیکن وعدہ کر میرا کلمہ پڑھے گا کہ نہیں. اس نے کہا بس نکال لو. ایک بار نکال لو. پکا کلمہ پڑھوں گا وعدہ کرتا ہوں. حضور نے ہاتھ دیا پکڑا باہر نکالا. رسی نہیں ڈالی. ہاتھ پکڑ کے نکال لیا. جب نکالا فرمانے لگے اب تو پڑھے کلمہ. کہنے لگا یہ تو جادوگری ہے. اللہ اکبر. جب اس نے جادوگری کہی ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایمان کالی کیسے کرتا ہے؟ تیرے مقدر میں ایمان ہے کالی نہیں گیا. آنے تجھے محبوب کو بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے تو پگھلے نا بڑے بڑے. توجہ ہے؟ ایسے بھول کے نہ دیکھا کرو. لگتا ہے جیسے یہ کہہ رہے لنگر ختم ہو چکا اور مولوی تیری تقریر ختم نہیں ہو رہی. دوبارہ بھوک لگ رہی ہے مگر مولوی گھڑی نہیں دیکھ رہا. میں گھڑی دیکھوں یا عاشقوں کے چہرے دیکھوں. تمہیں دیکھ کے دل نہیں کرتا کہ تقریر ختم کرو. میرا دل کرتا ہے کہ باتیں بڑھائے جاؤں بڑھائے جاؤں. 10 منٹ دیں گے نا مجھے؟ 10 منٹ دیں گے؟ شاہجہاں آئے کیا؟ ایک منٹ میں بتاؤں. میں کوئی مشین نہیں انسان. یہ آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ. میں آپ کی محبت کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا پیار دیتے ہیں. یہ سچی بات ہے. جتنا میں تھکا رہتا ہوں نا اگر تھکن کا حساب لگاؤں نا تو 1 منٹ تقریر نہیں کر پاؤں گا. حضرت جب کہیں جاتا ہوں اور دیوانے اتنی زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں یا اس پیار سے ملتے ہیں نا کہ ٹرین کی تھکن اپنی جگہ اور تم سے ملاقات کا سکون اپنی جگہ ہو. سچی بات بھی ہے. اگر یقین نہ ہو نا تو بندے الیکشن میں ایک دن نعرہ لگاتے تو 4 دن پھر نمک کا پانی پی رہا. رانجی کے نعرے لگے مکھیا کے نعرے. میں کہتا ہوں مکھیا کے نعرے لگاؤ 1 دن میں گلا بیٹھ جاتا ہے. تو 3 مہینے ہو گئے حضور کے نام پہ نعرے لگاتے. کلا بھی سلامت ہے ہم بھی سلامت ہے. تو لگتا ہے ہم جو چل رہے ہیں یہ جسم کی طاقت نہیں ہے روحانی طاقت چلا رہے ہیں. یہ حضور کی طاقت چلا رہی ہے. رات بھی حضرت لوگوں نے 2 گھنٹے تقریر کرائی لیکن ان کا مائک بڑا اچھا تھا. آج کا مائک اللہ کرے یہ اچھا ہو جائے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بول تو رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی، لیکن اگلی بار نا سیٹنگ میں کمی رہ گئی، آپ کو نیچے سامنے ساؤنڈ دینے تھے، مائک میں کمی نہیں ہے، سیٹنگ میں کمی ہے، 2 ساؤنڈ یہاں ہونے تھے اس طرح کو منہ کرنے کے بعد، تب یہ آپ کو واپسی ملتی، تب یہ جلسہ اچھا چلتا، مگر ماشاءاللہ جو کمی مائک کی تھی دیوانوں نے پوری کر ڈالی۔ اللہ سلامت رکھے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ کہنے لگے وہ کنکر کہنے لگا محبوب عالم نے بڑے بڑے پانی ہو جایا کرے۔ عبد المطلب خوش ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے واہ کتنی شان والا بچہ ہے۔ اب سنیں، وہابیوں کے منہ پہ تماچا نہیں بلکہ گندگی میں سنا جوتا مارنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ابھی آپ نے حافظ عادی سے کثیرہ سے یہ بات ہے کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ کو جاننا نہیں کہتے، انہوں نے دلیل اپنے طور پہ دی، میں دلیل اپنے طور پہ دے دیتا ہوں۔ نبی کی امی کہتی میں لیٹی ہوئی تھی کروٹ سے، ٹھیک ہے، میرے ماتھے پہ تھا پسینہ، اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ گئے۔ اب بھی نہیں بولوگے؟ پیچھے سے ٹھنڈے جھونکے تو فرماتی میں نے مڑ کے جب دیکھا نا کہ 2 شہزادیاں ان کے ہاتھوں میں پنکھے اور ہوا کر رہی تھی، میں نے دیکھ کے کہا تمہیں یہاں تو نہیں دیکھا؟ کون ہو؟ کہا وہ دونوں۔ کہنے لگی آمینہ ہم زمین والے نہیں، ہم تو جنت والے ہیں۔ کیوں آئی ہو؟ اب سنیں، کیوں آئی ہو؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے ماتھے پہ پسینہ آیا، رب نے کہا جاؤ محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا چلا دی جائے۔ اب مجھے بتائیے، جو رب محبوب کی ماں کے ماتھے کا پسینہ برداشت نہیں کرتا، وہ اس ماں کو دوزخ میں ڈالنا کیسے گوارا کرے گا؟ شرم آنی چاہیے نا۔ اب نبی کی ماں دیکھیں، چلے آگے۔ عبد المطلب کہتے بیٹی اور بھی بات ہے؟ کہا جی ابو۔ کہا کیا؟ کہا ابا جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ حرم شریف میں چلے جاتے ہو مہمانوں کی ضیافت کے لیے، تو گھر کا جو پانی ہے نا کبھی کبھی وہ بھی لے جاتے ہو، وہاں اس وقت اتنا پانی نہیں تھا جتنا آج ہے، جہاں دیکھو ٹوٹی میں پانی، جہاں دیکھو نل میں پانی، ہر گھر میں پانی۔ آج پانی کی قدر نہیں ہے، کثرت سے ہے تو لوگ ٹوٹی کھلی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، سمر کا بٹن دبا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بھائی میرے حضور نے کہا تھا پانی پلائے کا خرچ نہ کرنا، بلا ضرورت خرچ نہ کرنا۔ آج سائنس چیخ رہی ہے پانی ختم ہو رہا ہے، پانی ختم ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہا تھا پانی حفاظت سے خرچ کرنا، یہ ختم ہو گیا تو ملے گا نہیں۔ آج پانی کی عزت کیا کرو، لوگ گندا پانی فلٹر کر کے پلا رہے ہیں، اور مصطفیٰ یہ چاہتے تھے میری امت گندے کو فلٹر کر کے نہ پیے، جب بھی پیے لو کے چشموں کا بہانا پانی پیتی ہے۔ تو پانی حفاظت سے بہایا کرے، ٹھیک ہے؟ کم پانی ضرورت کے مطابق، سمر کھلا نہ چھوڑے۔ آج پانی کثرت سے کوئی قدر نہیں، پہلے کنویں ہوتے تھے وہ کہیں کہیں، وہ کھڑے کہنے کنویں تھے۔ حضرت عامرہ کہتی ہے ابا جی آپ حرم شریف جاتے ہو تو گھر کا پانی بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ مصطفیٰ کے گھرانے کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، کوئی بھی آتا کہیں سے آتا حضور پانی دیا جاتا، یہ بڑی بات تھی پانی پلانا۔ اللہ اکبر کہتی ہے ابا آپ تو پانی لے کے چلے جاتے ہو، لیکن پتا ہے آپ کو کبھی کبھی امی کہتی ہے عامرہ یہ ڈول رسی لے بیٹی جا کنویں سے پانی بھر کے لے کے آ، کہتی یہ دیکھو میرے شکم میں عبداللہ کی امانت ہے، ابو میں جھکوں گی تو تکلیف ہوگی، فضل اٹھاؤں گی تو درد ہوگا۔ کہا بیٹی پھر کہتی مگر پیدا کرنے والے کی قسم آج تک کبھی مجھے جھکنا نہیں پڑا ہے۔ کہا کس لیے بیٹی؟ کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں تو مکے کی جتنی عورتیں لڑکیاں پانی بھرنے آتی ہیں، جانوروں کو پانی پلانے لاتی ہے، سب مجھے دیکھ کے ٹھہر جاتی ہے اور باتیں کر کے کہتی ہے وہ دیکھو آمینہ آ رہی ہے، وہ دیکھو آمینہ آ رہی ہے، سب ٹھہر جاتی ہے۔ کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے پہنچتی ہوں اس کے بعد رسیاں سمیٹ دی جاتی ہے، ڈولے نکال لی جاتی ہے، کیا بیٹی کی پانی کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کہا پڑتی تو ہے لیکن بات یہ ہے ابا رسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جب میں کنویں کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی ہوں پانی میرا چہرہ دیکھتا ہے، اچھالا مار کے اوپر آ جایا کرتا ہے۔ مکے کی لڑکیاں کہتی ہے آمینہ ٹھہر جا ابھی نہ جانا جب تک برتن نہ بھر لے، کہتی لڑکیاں برتن بھر لیتی ہے، جانوروں کو پانی پلا دیتی ہے، اس کے بعد جب تک میں وہ پانی بھرتی ہے میں کہیں رہتی ہوں اور
مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک میں کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کھڑا رہتا ہے، کہ جب سب لیتی ہے تب میں بھرتی ہوں، جب لے کے آتی ہوں تو کنویں سے بھی سلام کی آواز آتی ہے، درختوں سے بھی سلام کی آواز آتی ہے، پتھر بھی بولنے لگ جاتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرنے لگ جاتے ہیں، کہ بیٹی جب پتھر بولتے ہیں درخت بولتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں آتا ہے، آپ کا سمجھ میں آتا ہے، کہ بیٹی بتاؤ گے وہ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کی امی نے کہا تھا اللہ اکبر، وہ یہ کہتی ہے ابا جب میں آیا کرتی ہوں تو پتھر بول کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک اللہم رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے آنے والے ساتھی کو پر بھی سلام۔ نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ فرماتی بڑا درد تھا یتیمی کا مجھے بچے اور احساس تھا عبداللہ کی جدائی کا، کہتے لیکن جب سے حضور کے آنے کا احساس ہوا اس دن سے دکھ بھی ختم ہو گئے، درد بھی ختم ہو گئے۔ ہاں جب آ گئی ہے جوش رحمت پھول کی آنکھیں چلتے بجھا دیے گئے، روتے ہنسا دیے گئے، ہاں حضور آئے بہار آ گئی، اللہ اکبر۔ فرماتی پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے لال کو آنا تھا۔ بتا دو ولادت کی بات ہے جی، میں جب آپ کو سست دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب انا للہ پڑھ لینا۔ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، مولوی کو تیجا پڑھنا بھی آتا، نماز جنازہ پڑھنی بھی آتی ہے، مولوی سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں زندوں میں رکھا ہے، مردوں میں نہیں رکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مردوں میں رکھا۔ قرآن کہتا ابو جہل مردہ، ابو بکر زندہ، بلال زندہ۔ جو زمین کے اوپر انہیں قرآن نے مردہ کہا، جو زمین کے اندر انہیں زندہ کہا، لوگ حیرت میں تھے یہ کیسے ہو گیا، یہ کون سا فلسفہ؟ قرآن کہتا ہے کہ عشق مصطفیٰ یہ زندگی کی علامت ہے اور عداوت مصطفیٰ یہ موت کی علامت ہے۔ تو جو حضور سے عشق کرتے ہیں وہ قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو حضور سے محبت نہیں کرتے وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی بتا دوں، بات ختم کر دوں گا۔ ہاں ایک چھوٹی سی، حضور کی ولادت کا وقت ہے تو آپ نے گھر سجایا، وہ نائٹ پہ بھی دلیلیں بھی حضرت نے دی، کئی ساری روایتیں حدیثیں پیش کی، لیکن سنیں میں تھوڑا سا اپنے رنگ سے آپریشن کرتا ہوں، ہر ڈاکٹر کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایسا آپریشن کرتا ہوں کہ ساتھ پشتے یاد رکھتی ہے۔ یہ لائٹوں پہ فتوے لگے، شامیانوں پہ سجاوٹ ہو رہے، حضرت عامرہ کہتی ہے جب بیٹے کی ولادت کا وقت آیا ہے اس دن میرے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ سمجھ گئے؟ کتنی مایوسی ہوگی اس خاتون کو جس کے گھر میں شوہر نہ ہو اور چراغ میں ڈالنے تیل نہ ہو۔ فرماتی آج مجھے عبداللہ کی یاد رہ رہ کے ستاتی تھی، کوئی عورت میرے پاس نہیں، کہتی اس خیال کا صدمہ تھا کاش عبداللہ ہوتے تو میں اکیلی نہ ہوتی، میرے پاس بھی عورتیں ہوتی۔ فرماتی اس خیال سے آنسو نکلا بھی رخسار پہ آیا تھا، گرا نہیں، رخسار پہ آیا تھا، میرے گھر میں سفید اجالا پھیل جاتا ہے اور اجالا میری سر کی طرف سے، میں نے مڑ کے دیکھا۔ فرماتی میں نے دیکھا بڑی حسین و محجبی خاتون کھڑی، میں نے کہا کون؟ اس نے کہا آمینہ میں جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ جنتی حوروں کی سردار کیوں آئی ہو؟ خدا نے بھیجا، کس لیے؟ تیری دایا بنا کر، دایا بنا کر۔ فرماتی پھر مجھے پیالہ دیا گیا، کہتی میرے گھر میں نا وہ اندھیرا تو تھا تو اللہ نے اور ستارے اتنے نیچے کر دیے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ میرے اوپر گر نہ جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، یہ نبی کی امی کہتے ہیں، اتنے نیچے ستارے کہ مجھے ڈر کر گر نہ جائے۔ یہ تو زمین کی تیاری تھی، اب آپ جنت کی تیاری دیکھو۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا جنت سجا دو۔ کہنے لگے اللہ جنت تو کہتے ہی سجی ہوئی جگہ کو۔ فرمایا نہیں، آج جنت کو بھی پتہ ہونا چاہیے جس کے صدقے میں بنائی گئی ہے آج وہ آنے والا ہے۔ اگر جنت سج سکتی ہے تو ہمارے گھر میں فیصلے کرو یار، اگر جنت سجانے کا حق ہے تو پھر گھر سجانے کا نہیں؟
یا اللہ ستارے اوپر اچھے تم نے نیچے کیوں اتارے؟ وہ کہتا اوپر تو ہم نے لگائے ہی تھے، اگر آج بھی نیچے نہیں اتارتے تو دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ یہ پار بھی رات ساری راتوں سے جڑا ہے، یہ رات سب سے الگ ہے، اس لیے ستارے اتارے گئے۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا ذرا جلدی سے کرو، بیت المعمور کے پاس ممبر لگایا جائے۔ بیت المعمور کے پاس ممبر لگایا گیا، ایسا اسٹیج سجا بیت المعمور پہ، اس کے بعد حکم ہوتا ہے چلو میکائیل سے کہو اب ہماری شان میں خطبہ پڑھے، جلسہ ہو رہا ہے، بیت المعمور پہ اسٹیج لگا ہے، اگر میکائیل نے خطبہ پڑھا اور اس شان سے تقریر کی ہے کہ جنت کی ہر شے جھومنے لگ جاتی ہے، ہر شے جھوم رہی ہے، تقریر مکمل ہو گئی، خطبہ مکمل ہوا، فرمایا جبریل جی رب جلیل کہ چاروں بڑے فرشتے آ جاؤ، چاروں بڑے فرشتے آ گئے، کب سنو اب اپنے ساتھ فرشتے لو اور آمینہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، کس لیے کا محبوب آنے والا ہے، اب ذرا دل تھام کے سننا پیارے، اللہ اکبر حکم ہوا، آمینہ کے دروازے پہ جاؤ، جبریل گئے، میکائیل گئے، اسرافیل گئے، لیکن چوتھا فرشتہ ٹھہر جاتا ہے جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، ملک الموت کہا جاتا ہے۔ رب نے کہا اے ملک الموت تم کیوں ٹھہرے؟ کہتے یا اللہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میری ڈیوٹی اتنی سخت رکھائی گئی ہے کہ جس کی موت کا وقت آ جائے گا، موت اپنے وقت سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک منٹ بعد میں آ سکتی ہے، اے میرے مالک میں گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا، موت کیسے آئے گی؟ اے میرے پروردگار تو اچھی طرح جانتا ہے آج مجھے کتنے بچوں کو یتیم بنانا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے، کتنی ماؤں کی گود خالی کرنی ہے، کتنے بچوں کا سہارا لانا ہے، کتنوں کی بڑھاپے کی لاٹھی توڑنی ہے، تو خوب جانتا ہے اگر میں بھی چلا گیا میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا۔ اب سننا دے کام کر کے میرے رب نے کہا پتا نہیں کم بتا اسرائیل کا جنت میں چلی، اگر ماں لائے گا تو بچے روئیں گے کہ نہیں؟ کہا روئیں گے۔ اگر باپ لائے گا تو اولاد روئے گی کہ نہیں؟ کہا جی روئے گی۔ کہا اگر بچوں کو لائے گا تو مائیں تڑپے گی کہ نہیں؟ کہا ماں تڑپے گی۔ کہا اگر بیٹے ماں کا جنازہ اٹھے گا تو بیٹیاں روئیں گی کہ نہیں؟ کہا ماں روئیں گی۔ کہا سن ملک الموت آج میرا محبوب آنے والا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں آج کی رات میں کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہیں، ہر گھر سے خوشیوں کے ساتھ یاروں کی صدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر گھر سے خوشیوں کے شادیانوں کی آوازیں آئیں۔ خدا نے اس دن مرنے والوں کو زندگی بخش دی، ملک الموت کی بھی چھٹی، جا تیری بھی چھٹی کر دی ہے، شاید پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ملک الموت کو چھٹی ملی۔ کتنے فرشتے آئے؟ 4 بڑے بڑے، پھر ان کے نیچے لاکھوں فرشتے آنے لگے۔ جب آنے لگے عرض کرتے ہیں اللہ کیسے جانا، اکیلے جانا یا اکٹھے ہو کے جانا ہے؟ رب نے فرمایا آج اکیلے نہیں، آج جلوس لے کے جانا ہے، جلوس لے کے جانا ہے۔ فرشتے تھے اتنے ہی کرتے نا جتنا رب کہتا، اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتے تھے۔ جھنڈے لائے تو رب کی مرضی سے، نعرے لگائے تو رب کی مرضی سے۔ جبریل کہتے مالک بتا تو صحیح، آج تک ہر نبی کے پاس گیا ہوں، چپ چاپ گیا ہوں، آج کیسے جانا ہے؟ فرمایا آج وہی لے کے نہیں جا رہے ہو، آج چپ چاپ نہیں جانا ہے بلکہ بولتے ہوئے جانا ہے۔ یا اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا اتنا کہنا ہے اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ اگر ہندوستانی زبان میں کہو تو جبریل کہہ رہے تھے سرکار کی آمد مرحبا، میکائیل کہہ رہے تھے آقا کی آمد مرحبا، اسرائیل کہہ رہے تھے آقا کی آمد مرحبا، سارے فرشتے کہہ رہے تھے سرکار کی آمد مرحبا۔ اب یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ جبریل اور چاروں فرشتوں کی سنت بنائی گئی۔ بہت جبرائیل میلاد والے ہوئے، بولو بولو، کیوں نہیں بولتے یار؟ جبرائیل میلاد والے، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جانتے ہو نا اسرائیل کو؟ سب کی انشاءاللہ ملاقات ہونی ہے۔ یہ میں سوچ رہا مولوی ابھی مروانے بیٹھا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جس سے ملے بغیر مصطفیٰ سے بھی نہیں مل سکتے۔ ہاں ایک واحد ذریعہ ہے یہ فرشتہ، جب سارے انتظام کام نہ کرے پھر اس کا انتظام کام آتا ہے۔ اس کا انتظام کیا؟ یہ روح نکالتا ہے ادھر قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ وہ دیوانے نے کہا تھا نا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، وہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔
زمین کے اوپر کی بات کر رہا میلاد کی، ہم تو قبر میں بھی حضور کے گیت گائیں گے. توجہ ہے. ملک الموت کیسے میلاد والے بنے؟ بولو یار ڈر کیوں ہے؟ ابھی نہیں آئے گے، اپنے وقت پہ آ رہا ہے. اس تو اس لیے نام نہیں دیتے کہ رات کی ملاقات. اللہ لمبی عمر دے، ہر سال حضور کا میلاد مناؤ. لمبی عمر دے، ہر سال حضور کے نام پہ خوشیاں مناؤ. ہاں میری دعا ہے، علماء نے آمین کہا تو انشاءاللہ ایک تو جلوس کو نکال کے جنگ آگے کہ میں تمہیں جلوس کیوں بتائے. چلو یہ دعا دے دوں، اللہ کرے تمہاری عمر ہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہو 1000 برس. دیکھو کتنے خوش ہو گئے. تمہیں پتا موت بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر اس نے زندگی پیدا کی ہوتی، موت نہ کی ہوتی نا پیدا، تو کیڑے مکڑوں کی طرح دھولوں پہ پڑے ہوئے تھے. ہاں کیڑے مکڑوں کی طرح بدبو آ رہی ہوتی. اس نے موت پیدا کی. جب تک شباب رہا، بڑھاپا رہا، اس نے زندگی دی. جب کام کے نہ رہے، موت دے کے اپنے پاس بلا لیا. تو موت بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے موت دی ہے، زندگی بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے زندگی دی ہے. زندگی دی، حضور کا امتی بنایا، موت دے کے قبر میں حضور کی جلوے دکھائے. اچھا یہ بات تو فائدہ ہو گئی نا. چاروں فرشتے میلاد والے. دیکھو سر مت ہلاؤ، زبان کھولو. چاروں فرشتے میلاد والے. ملک الموت روح نکالنے آتے ہوں گے تو پہلے دیکھتے ہوں گے جھنڈے والا ہے کہ نہیں. یہ کہیں جاؤ نا تم لوگ نا، علماء اکرام اکثر سفر کرتے رہتے ہیں. اگر ٹرین سے بھی جھک کے دیکھ لیں، کسی گاؤں میں جھنڈا دکھ جائے نا 12ویں کا، تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. دل کہتا ہے یار بھلے غریب ہے لیکن ہے بریلی والا. صحیح بتاؤ، ان گاؤں میں رونق ہی نہیں ہوتی جن میں جھنڈا ہی نہیں ہوتا. تو جھنڈا دیکھو تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اپنی پارٹی لگتا ہے نا. اگر کہیں جاؤ جھنڈا لگا ہو تو آدمی دیکھ کے خوش ہو کے کہتا ہے اپنی پارٹی کا ہے. تو جس طرح ہم جھنڈا دیکھ کے خوش ہوتے، ملک الموت روح نکالنے آتے، اگر بریلوی ہوتا تو کہتے مبارک ہو اپنی پارٹی کا ہے، میلاد والا ہے. جلوس بھی نکالتا تھا، 12ویں پہ چھٹی بھی کیا کرتا تھا. تو پھر دیکھ کے کہتے ہیں اپنی پارٹی کا ہے. آرام سے کام کرو تاکہ دکھ نہ ہو. ہاں پھر کوئی ایک فرشتہ ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہے کافوری، اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا، تو جو روح نکلنے کی بے چینی ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. دوسرا فرشتہ کان میں کہتا ہے وہ دیکھ سننی ہے نا تیرا گھر جنت میں ہے. تیسرا کہتا ہے پریشان نہ ہو، درد ہوتا سب کو ہے لیکن احساس سننے کا ختم کر دیا جاتا ہے. احساس ختم تھا. کب کہتے مبارک ہو ادھر آنکھ بند ہوگی، قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے. میلاد والا یا 12ویں والا ایسے روح نکالی جاتی ہے. اور جب 12ویں والے سے ہٹ کے جاتے ہیں نا 24 نمبری کے دروازے پہ، دیکھ کے کہتے اچھا پاجامہ بھی اونچا ہے، کرتا بہت نیچا ہے، ماتھے پہ ٹھنڈا ہے، جھنڈا بھی نہیں لگایا تھا، 12ویں پہ چھٹی بھی نہیں کی تھی، اپنی پارٹی کا نہیں ہے، لگاؤ لگاؤ. قبر میں بعد میں لگا رکھتا ہے، روح نکالنے نہیں کر کے بس نہیں اٹھا کر دی جاتی ہے. چین سے مرنا چاہتے ہو 12ویں والے ہو جاؤ، ورنہ ملک الموت ایسا رگڑیں گے کہ قبر کی مشکل بعد میں روح کی مشکل سوال ہے. تو یہ چاروں میلاد والے. آج ساری کائنات میلاد والی ہے. مچھلیاں میلاد والی، ہوائیں میلاد والی. ایک ایک شے کا اگر بیان کروں نا، کائنات کا ذرہ ذرہ میلاد والا ہے سوائے حرام خور کے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت ہے صحیح. نزدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی آسان ہے. اور کچھ نہ یار، گھر میں بیٹی مسکراتا دیکھا کر تو حضور کے نام کا جھنڈا لگا دیا کر. گھر میں ماں کو دعا کرتا دیکھا کر تو جھنڈا لگا دیا کر. بیوی کو خدمت کرتا دیکھے تو جھنڈا لگایا کر. یہ تیرے باپ کی دین نہیں ہے، ساری رسول باپ کی دین. میلاد مناتے ہیں حضور کے مبارکباد کھلائے. حضور آئے، کائنات مسکرانے لگی. حضور آئے، دنیا خوشیاں منا رہی تھی. حضور تشریف لائے، مختصر سے یوں سمجھے
حضور سجدے میں آ کے سر رکھتے ہیں. ہاں سجدے میں مصطفیٰ نے سر رکھا. کیا کہا تھا؟ رب حبلی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. حبلی کا کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے مفسرین حبلی کا مسئلہ یہ ہے، حضور جو ہے نا وہ جانتے میں نبی ہوں، یہ بھی پتا میری امت ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا موت دے گا پھر زندہ کرے گا پھر حساب لے گا. حضور یہ بھی جانتے تھے رب حساب لے گا. حضور یہ بھی جانتے ہیں پیدا ہوتے وقت میری امت میں نیک بھی ہوں گے پاپی بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن پہ خدا کی ناز ہوگا، ایسے بھی ہوں گے جو خدا کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اب امت سے حضور کا پیار دیکھیے. پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں اے اللہ جہاں ساری امتوں کا حساب لینا اس دن تیرا قہر اور غضب شباب پہ ہوگا، میری امت تو تیرے آگے کھڑی نہیں ہو پائے گی، تجھے حساب نہیں دے پائے گی. اے اللہ ان میں پاپی بھی ہوں گے، تیرے آگے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اے میرے مالک جب امت کے حساب کی باری آئے ساری امتوں کے حساب تو لینا لیکن میری امت کا حساب مجھ پہ چھوڑ دینا. اے اللہ میری امت کا حساب تیرے حوالے کر دینا، میں اپنی امت کا حساب خود لے لوں گا. اور یار کتنا تک امت کا مصطفیٰ رکھتے ہیں، پیدا ہوتے وقت کہہ رہے ہیں یہ امت تجھے حساب نہیں دے پائے گی، اس کا حساب مجھ پہ چھوڑ دینا. جب اتنا رو کے حضور نے سجدے میں کہا تھا آواز قدرت آتی ہے محبوب اداس نہ ہو، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی، امت بھی تجھے دی جائے گی. اے محبوب حساب تو ہم لیں گے لیکن اشارہ کرنا تیرا کام، جنت دینا تیرا کام. تبھی تو جمیل قادری نے کہا تھا رب اگلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا، سارے بولے رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام ارسلت الی الخلق کافہ، میں سب کے لیے رسول بن کر کے آیا. ایک پنڈت نے جھنڈا لگایا تھا، لوگ کمنٹ کر رہے تھے بولے پنڈت ہو کے جھنڈا لگا رہا. میں نے کہا نہیں یہ نہ دیکھ پنڈت ہو کے جھنڈا لگا رہا، یہ دیکھ انسان ہے اس لیے جھنڈا لگا رہا ہے. دنیا میں کوئی شے ہے اس لیے جھنڈا لگا رہا ہے، اس لیے کہ میرے حضور صرف بریلی والوں کے لیے رسول بن کے نہیں آئے تھے، ساری کائنات کے لیے رسول بن کے نہیں آئے، ساری کائنات کے لیے. ہاں جو لوگ لنگر بھی کرتے ہیں نا، آپ لوگ بولو کرتے ہیں لنگر، 12ویں والے دن بھی لنگر کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پورا بھگونا بنے تب لنگر ہوگا. 5 روپے جیب میں پڑے ہونا اور 12ویں کا دن آ جائے تو 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ لینا، 5 بسکٹ نکلینا 5 لوگوں میں تقسیم کر دینا. یہ لنگر ہے، یہ نہیں ہے 50 کلو گوشت تو 50 کلو چاول ہو تب لنگر ہوگا. نہیں، حضور کبھی تعداد نہیں دیکھتے، حضور کے دل دیکھا کرتے ہیں. دلیل دے تو بس ایک بات ختم کر دوں. شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی، شاہ شیخ عبدالحق مہدی دہلوی کے بارے میں. شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی یہ ہر بار بھی پہ لنگر کرتے تھے حضور کا، بھیڑ لگتی تھی، لوگ کھا کھا کے جاتے تھے. اور لنگر کھایا کرو، یہ نہیں کہ یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ سوچ کے کھایا کرو حضور کے نام کا لنگر ہے. اس سے کتنی بیماریاں کٹ جاتی ہیں، کتنے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. جو مرض کسی علاج سے نہیں جاتا وہ حضور کے لنگر سے چلا جاتا. لنگر بھی کھایا کرو بیٹھ کے، لنگر کھایا کرو. تو شاہ ولی اللہ مہدی سے دہلوی لنگر کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا نا میری زندگی میں کہ لنگر کے لیے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. بڑی ٹینشن ہوئی مجھے، سال لنگر کرتا ہے اس بات کچھ نہیں ہے. فرماتے میں بڑا پریشان تھا، میری نظر پڑ گئی میرے گھر میں چنے رکھے تھے تھوڑے سے. کہتے نا میں نے وہ چنے حضور کے نام پہ بانٹ دیے، چنے بانٹ دیے. کہہ رہے لیکن دل میں ایک عجیب سا خیال تھا، ولی اللہ سے چنے بانٹے حضور کی میلاد میں، بتا سے چنے بانٹے چنے. کہتے ہیں یہ خیال تھا ادھر آنکھ بند ہوئی ہے ادھر تقدیر کی آنکھ کھل جاتی ہے. میری آنکھ لگی حضور خواب میں آ گئے. میں نے کیا دیکھا حضور کے آگے دسترخوان بچھا، بڑی بڑی قیمتی نعمتیں رکھی ہیں. جو امیروں نے لنگر کیا تھا وہ بھی ہے، جو شاہوں نے لنگر کیا تھا وہ بھی ہے، جو بڑے بڑے دولت والوں نے لنگر کیا تھا وہ بھی ہے. کہتے ہیں مزے کی بات یہ کہ جہاں سب کے قیمتی کھانے رکھے تھے وہاں پہ میرے چنے بھی رکھے ہوئے تھے، چنے بھی رکھے ہوئے تھے. اور کہنے لگے مقدر پہ ناز ہے مجھے. کہتے میں نے دیکھا حضور میرے چنوں کو عزت بخش رہے ہیں، یعنی حضور میرے چنے کھا رہے تھے. اور فرمایا ولی اللہ دل تھوڑا نہ کر، ہم نے تیرے چنے پھول کر لیے ہیں. تو ضروری نہیں ہے بھگونا بنے گا تبھی لنگر ہوگا. اللہ 5 روپے دے گا، 5 تو بسکٹ لے کے بانٹ دو اس کو کھلا.
1 रुपया दे दे हुजूर के नाम पे, और फिर देख मर के कब्र में बाद में आएगा, तुम बदे खजरा वाला कब्र में आके पहले रोशनी फरमा देगा। तभी किसी ने कहा है, आ गए कब्र में छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल 12वीं में थे, इस साल नहीं है। हाँ, पता नहीं हम में से कौन अगले साल 12वीं तक जिंदा रहे, कौन जनाजे में जा चुका हो, कौन सफेद कफन पहन चुका हो। अल्लाह ने दिया है ये मौका ना तो जम के 12वीं मनाए। आ रहा है अगला महीना, जम के 11वीं भी मनानी है। हाँ, ये रसूल पाक का महीना है, वो से पाक का महीना है। ये दोनों महीने डट के मनाओ, फिर देखो कसम खुदा की न इज्जत की कमी, न रिस्क की कमी, न किसी चीज की कमी रह गई। पावर की बात मैं कहता हूं, तुम ये 2 महीने दिल से मनाओ, जमाना तुम्हारा होने लग जाएगा। लेकिन एक बात, आखिरी बात कहते हैं, अगली बार खाली घर नहीं, दिल भी सजाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दिल कैसे सजाएंगे? जुलूस के साथ साथ नमाजी भी बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजी बनेंगे, रूठे भाइयों को मनाएंगे, और बहनों को जाके समझाना कि शोहर के खिलाफ कुछ न कहना, इसलिए कि शोहर अगर निकम्मा भी है तेरे लिए एक पहाड़ है। ये समझाना, ये हुजूर की मिलाद का पैगाम है। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, औरतें मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, नवारिस मुस्कुराने लगे। ये तो आने की बरकत थी, और आने के बाद जो रहमत हुजूर ने की है ना, वो इंशाअल्लाह कभी फिर बताऊंगा। आए तो फिर कितने इनकलाब आए, ये इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में बताऊंगा। फरमाया गया, मैं सारी कायनात के लिए रसूल बन करके आया, जर्रे जर्रे के लिए रसूल बन करके आया। और लोगों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, और जो हुआ अल्लाह तुमको माफ फरमाए। कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमक रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये महफिल नूर जिंदाबाद, अराकीन कमेटी पाइंदाबाद, मिंबराने जैसा शादाबाद, और ये बस्ती पूरी की पूरी खैराबाद। मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।